السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا اگر جنتی اور جہنمی ہونا پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو اگر میں جنتی ہوں تو میں نیک عمل کرنے کی مجھے ضرورت کیا ہے، میں تو جنتی ہوں، اور اگر میں جہنمی ہوں تو مجھے نیک عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے، مجھے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ جو اشکال ہے اس کا آج ہم جواب دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جس میں اس طرح کی بات ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4946، یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہے اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، تو یا اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم نیک عمل کیوں کریں؟ تو فرمایا کہ نیک عمل کرتے رہو، کیونکہ جیسا عمل کرو گے، حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ جیسا عمل، جس طرف کا عمل کرو گے اس طرف بڑھا دیا جاؤ گے، اس طرف کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت بھی تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، سو جس نے اللہ کے راستے میں عطا دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا اور نیکی کو میں اس کا یقین ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، نیکی کو اس نے سچا جانا، بھلائی کے راستے کو اس نے سچا جانا، تو آپ جس راستے پر بڑھو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پر آگے بڑھا دے گا، وہ راستہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اب اس کے بعد ایک حدیث اور میں یہاں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، جس سے اور تھوڑا اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 7454، امید ہے حدیث پوری دکھ رہی ہوگی، ہاں۔ تو اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ نیک ہے یا بدبخت ہے، وہ بیسیکلی دونوں باتیں لکھی جاتی ہیں، کتنا نیک ہے کتنا بدبخت ہے۔ تو ایک آدمی نیک عمل کرتا چلا جاتا ہے، یعنی یہاں تک کہ وہ ایک ہاتھ یا ایک بالشت کچھ ہی دور رہ جاتا ہے جنت سے، جنت میں داخل ہونے سے کچھ دور رہ جاتا ہے، تو تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ جہنمی لوگوں کے اعمال شروع کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا خاتمہ جہنم پر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جہنمیوں کے عمل شروع کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہونے سے ایک بالشت یا ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، پھر وہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے تو جہنمی لوگوں کے اعمال جنتی لوگوں کے اعمال شروع کر دیتا ہے اور وہ اس کا خاتمہ یعنی کہ ایمان وہ جنتی ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایک چیز، تو پہلا پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے، جنتی لوگوں کے اعمال شروع کر دیتا ہے اور جنت کے قریب پہنچ گیا ہے ایک ہاتھ، تو قریب پہنچ گیا ہے، جنت میں گیا نہیں ہے، تو کہاں ہے اس وقت؟ کہاں ہے؟ دو ہی راستے ہیں، تو جہنم میں ہے یا جنت میں۔ تو اس وقت کھڑا وہ جہنم میں ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، پھر وہ تقدیر کا لکھا غالب آ گیا اور وہ واپس اسے جو ہے جہنم کی طرف واپس لوٹ گیا۔ پہلی چیز یہ سمجھیے، پہلے ہی جہنم میں ہے۔ دوسرا آدمی پہلے ہی جنت میں ہے اور وہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے، جنت سے نکل کے جہنم میں جانے والا تھا، پھر وہ تقدیر کا لکھا غالب آ گیا تو وہ واپس جہنم میں چلا گیا۔ تو اصل یہ تقدیر اور کتاب کا لکھا غالب آتا ہے، تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ یہ وہ تقدیر ہے جو ہر شخص کے لیے، اس کا لکھا ہر شخص کے لیے بالکل واضح ہے، ہر شخص پر اپلائی ہوتا ہے، ہر شخص کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، یہ وہ تقدیر ہے۔ اور یہ تقدیر لوح محفوظ میں بھی پہلے سے موجود ہے۔ یہ وہ تقدیر ہے جو سب کی تقدیر ہے، جو اس میں فیصلے اللہ تعالیٰ نے کر دیے، ان فیصلوں سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا، ان سے کوئی ادھر ادھر پلٹ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پلٹ سکتا؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، ہر جگہ، سینکڑوں جگہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ایمان لائے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، وہ جنتی ہے، اور جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا، کفر یا شرک پر دنیا سے جائے گا یا نفاق پر دنیا سے جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ سیدھا سا فیصلہ ہے۔ تو آدمی ایمان کے ساتھ تھا تو جنت میں کھڑا تھا، اب اعمال برے شروع کر دیے تو وہ جہنم کے قریب جا رہا ہے، لیکن ایمان اس کا غالب آ گیا، ایمان اس کو بہرحال آخری مومنٹ پر ایمان اس کا غالب آ گیا اور وہ ایمان اس کو جنت میں لے کے چلا گیا۔ دوسرا، ایک آدمی کفر پر ہے، شرک پر ہے یا نفاق پر ہے، اعمال بڑے اچھے کر رہا ہے،
تو جنت کے قریب ہوتے جا رہا ہے، کھڑا جہنم میں ہے، قریب ہوتے جا رہا ہے، قریب ہوتے جا رہا ہے، لیکن وہ پھر اس کا کفر اس کے اوپر غالب آ گیا تو آخر کار وہ اس کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ تو اصل جو چیز ہے، جو اصل تقدیر ہے وہ ایمان ہے اور کفر، یہ تقدیر ہے۔ اور اس کی وضاحت آپ کہیں گے یہ آپ نے خود سے کیسے وضاحت کر دی؟ تو اس کی وضاحت اگلی حدیث میں ہے۔ آپ کے سامنے حدیث پیش کر دوں، میں پھر آپ کے سامنے پڑھ دوں گا۔ یہ حدیث ہے اور یہ ہے صحیح بخاری کی 4503، بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں کیا ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ میں نے اس آدمی کو جہنم میں دیکھا ہے، یہ جہنم کا جو ہے رہنے والا ہے، صاحب جہنم ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا جنگ میں بڑا لڑ رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، حدیث میں یہ بھی لفظ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اور جنگ میں بڑی مہارت سے لڑا، بڑی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ زخمی بھی ہو گیا۔ تو اس کے پیچھے بھی کوئی آدمی لگا کہ یہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا۔ تو آخر کار اس نے کیا ہوا، 2-3 جگہ الگ الگ روایت ہیں، ایک جگہ ہے کہ اس نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالے اور تیر خود کو مارے، وہ اتنا زیادہ زخمی ہو گیا کہ وہ ان زخموں کی تاب نہ لا سکا، اور ان کی تکلیف سے وہ پریشان ہو کر اس نے کیا کیا، خود کو تیر مارے اور مر گیا۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پر تلوار لگائی اور تلوار کے اوپر جھک گیا، سینے پر تلوار رکھی، تلوار پر جھک گیا اور آر پار ہو گئی تو مر گیا، یعنی کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اور یہاں میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، خودکشی کرنا یہ سوچ کر کہ خودکشی کرنا صحیح ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اگر خودکشی آدمی کرتا ہے یہ سوچ کر کہ خودکشی ہے تو حرام، لیکن اب میں پھنس گیا، اب میرے پاس چارہ نہیں، جو بھی مطلب وٹ ایور ریزن، کچھ بھی ریزن ہو، لیکن خودکشی آدمی یہ سوچ کے کرے تو پھر خودکشی تو حرام ہے، لیکن کم سے کم ایمان اس کا ابھی بھی سلامت ہے۔ بری موت ہے، بہت بری موت ہے، لیکن ایمان ابھی بھی اس کا کچھ سلامت ہے۔ لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے تو ایمان سلامت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آیا، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا کر دیا اور اس آدمی نے خودکشی کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں، کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی جائیں گے۔ ہاں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فاجر اور بدبخت لوگوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو یہاں آپ سمجھیے فرق ایمان اور کفر سے ہے۔ ایمان ہے تو جنت میں آدمی جائے گا، بڑا سیدھا سا اصول ہے قرآن کا، کوئی لمبی چوڑی، کوئی کسی طرح کی کوئی دماغ پر وزن ڈالنے والے، کچھ الجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، تو پھر آپ آدمی کا ٹھکانہ خراب ہے، پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ امید ہے اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جنت اور جہنم آدمی کو کیسے نصیب ہوگی۔ اور ایک چیز، اگلا سوال ایک اور آئے گا کہ ایک سیدھا جنت میں جانا ہے، ایک جہنم سے ہو کر جنت میں جانا ہے۔ آدمی کے اعمال، کوئی کہے کہ اعمال تو لکھ دیے گئے ہیں اور اعمال تو وہ کرے گا، وہ جو گناہ اس کے لیے لکھ دیے گئے ہیں وہ تو کرے گا، تو وہ جہنم میں تو اس کو جانا پڑے گا، ایمان اس کو بعد میں بچا کر لے بھی جائے گا، تو جہنم میں تو جانا پڑے گا۔ اس موضوع پر اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ فی امان اللہ۔